بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، عن قریب وہ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ ثلاثۃ سے پہلے لفظ ہم معذوف ہے، ہم ثلاثۃ، وہ کہیں گے کہ وہ کل تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، اس کا لغوی معنی ہے پتھر مارنا ہے بغیر دیکھے۔ ان الفاظ کا لغوی معنی بنتا ہے یہ پتھر مارنا ہے بغیر دیکھے، اور یہاں جو بامحاورہ اس کا ترجمہ ہے وہ ہے بغیر سوچے سمجھے بات کرنا ہے، بغیر سوچے سمجھے بات کرنا ہے، بریکٹ میں یعنی اٹکل کی باتیں کرنا ہے، یعنی اٹکل کی باتیں کرنا ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہیں گے کہ ان کی کل تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو، میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، اور ان کے احوال نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ، ان کے احوال نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ۔ تو الا قلیل کے نیچے لکھیں عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ اور علماء کرام۔ فلا تماری فیہم، اور آپ نہ جھگڑیے ان کے بارے میں الا مراء ظاہرا، مگر سرسری بات کریں، مگر سرسری بات۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور آپ نہ پوچھئے ان کے بارے میں ان میں سے کسی ایک سے، اور آپ نہ پوچھئے ان کے بارے میں ان میں سے کسی ایک سے۔ دیکھیں اس آیت کے اندر اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ تعداد کے بارے میں یہ لوگ بات کریں گے، اور بعض لوگ کہیں گے کہ ان کی تعداد 3 تھی اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ ان کی تعداد 5 تھی اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کی تردید کی کہ رجمم بالغیب، تو لغوی معنی اس کا کہ یہ پتھر مارنا ہے بغیر دیکھے۔ رجم کہتے ہیں پتھر مارنے کو، بالغیب کا معنی بغیر دیکھے۔ جب آدمی بغیر دیکھے پتھر مارتا ہے تو وہ نشانے پہ نہیں لگتا، نشانے پہ تب لگتا ہے جب آدمی دیکھ کر مارے، نشانہ باندھ کر مارے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان دونوں قولوں کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ بن دیکھے پتھر مارنا ہے۔ تو میں نے آپ کو اس کا بامحاورہ اور مقصودی جو ترجمہ بتایا وہ بغیر سوچے سمجھے بات کرنا ہے، یعنی یہ اٹکل کی بات کرنی ہے۔ تو بریکٹ میں یہ بات محض اٹکل کی ہے، اٹکل ہے، گمان ہے، تو یہ محض اٹکل اور گمان کی بات ہے کہ وہ 3 تھے یا وہ 4 تھے۔ تو اب ان دونوں باتوں کی چونکہ اللہ نے تردید کر لی تو اس سے معلوم ہوا ان کی تعداد نہ 3 ہے اور نہ ان کی تعداد 5 ہے۔ اب آگے جو جملہ آ رہا ہے وہ یقولون سبعۃ، اور لوگ کہیں گے کہ وہ کل 7 تھے، وثامنہم کلبہم، 8واں ان کا کتا تھا۔ اب اس قول کی اللہ رب العزت نے تردید نہیں فرمائی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد کل 7 تھی۔ قُل رَّبِّی أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو، اور آپ میں سے اکثر لوگ ان کے احوال نہیں جانتے مگر بہت تھوڑے لوگ، تھوڑے لوگوں کو پتہ ہے۔ اب تھوڑے لوگوں میں جیسے عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، دیگر کچھ صحابہ اکرام اور اہل علم، انہوں نے بھی فرمایا کہ ان کی کل تعداد کتنی ہے؟
ساتھ ہیں۔ تو یہ تھوڑے لوگوں کو اللہ نے علم دیا۔ آگے فرمایا فلا تماری فیہم، آپ مت جھگڑیے ان کے بارے میں مگر سرسری جھگڑا۔ مگر سرسری جھگڑا اس کا مطلب یعنی اس بارے میں آپ باس مباحثہ نہ کریں، لوگوں کے ساتھ اختلاف اور تکرار نہ کریں کہ ان کی کتنی تعداد ہے، کہ لوگ اب اس میں جھگڑتے تھے نا، کوئی بولتا نہیں جی 6 ہیں وہ اس پر دلائل دے رہا ہے، کوئی بولتا جی 7 ہے وہ اس پر اپنی بات کی دلیلیں دے رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اشارہ کیا کہ اس باتوں میں آپ تکرار نہ کریں، اگر بات کرنی بھی ہے تو سرسری بات کر لیں، زیادہ گہرائی کے ساتھ جانا اور بات کو طول دینا اس کی ضرورت نہیں۔ اس سے معلوم ہوا ہر وہ کام، ہر وہ بات کہ جو مطلوب اور مقصود نہ ہو تو اس میں انسان اپنا وقت ضائع کرے، وقت لگائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جن چیزوں کا شریعت نے انسان سے تقاضا نہیں کیا اور جن پر دینی یا دنیاوی کوئی نفع نہیں ہے، اب ایسی چیزوں میں وقت ضائع کرنا، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اب جیسے اصحاب کہف کی کتنی تعداد ہے، اس پر دین کا کوئی حکم موقوف نہیں، شریعت کا کوئی حکم اس پر موقوف نہیں ہے کہ اگر کسی کو تعداد پتہ نہیں ہوگی تو اس کا نقصان ہوگا، یا پتہ ہو گئی تو اس کا بہت بڑا کوئی فائدہ اور ثواب ہوگا، اور اس تعداد کے بارے میں کبھی ہم سے قبر یا حشر میں کوئی سوال بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہر وہ چیز جو اس طرح کی ہو اس پر زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، بس سرسری بات کرنی چاہیے۔ اسی طرح اب جیسے کوئی کہتا ہے جی موسیٰ علیہ السلام کی جو عصا ہے وہ کس درخت کی تھی اور اس کا طول اور عرض کتنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی اس عصا کو کس نے بنایا تھا، تو اس کا ہمیں علم نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے اور جنت سے مینڈا آیا تھا تو اس دمبے کا گوشت کس نے کھایا، وہ کھال کہاں استعمال ہوئی، اس کے سینگ کہاں لگے، تو حضرت ہم اس وقت موجود نہیں تھے، تو ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، اور یہ ایک سرسری بات ہے جس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح اب نوح علیہ السلام کی کشتی کون سے درخت سے بنی اور کشتی کے اندر کتنے کمرے تھے، کس کس کمرے میں کون ٹھہرا، اوپر کون تھا، نیچے کون تھا، تو یہ تفصیلات جاننے کا فائدہ نہیں۔ تو بہرحال ہر وہ چیز، یا آدم علیہ السلام کو کس درخت سے منع کیا گیا، وہ درخت کون سا تھا، آدم علیہ السلام نے کیسے اس درخت کو کھایا، تو قرآن نے اس کی تشریح بیان نہیں کی۔ تو ابہموا ما ابہمہ اللہ، وہ تمام چیزیں جس کو اللہ مبہم رکھے انسان بھی اس کو مبہم رکھے، ان کے پیچھے نہ پڑے۔ تو ہمیں یہاں ایک ضابطہ پتہ چل گیا، ہر وہ چیز جو مقصود اور مطلوب نہ ہو اس پر سرسری بات کرنی چاہیے، اپنا زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ، اور آپ مت پوچھئے ان کے بارے میں، یعنی ان اصحاب کہف کے بارے میں، منہم، ان میں سے کسی ایک سے، یعنی مشرکین سے، یہود سے، کہ آپ کے دور میں جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے آپ کسی سے ان کے بارے میں مزید معلومات نہ پوچھئے، یعنی جتنی معلومات کی ضرورت تھی، اصحاب کہف کے قصے کی جتنی باتیں آپ کے لیے ضروری تھیں، امت کے لیے تھیں، ہم نے بتا دی۔ اب مزید معلومات کے لیے آپ ان مشرکین سے یہ یہود سے مت پوچھو، ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ جو بات کہیں گے وہ اپنے اٹکل اور گمان سے ہوں گے، وہ باتیں اکثر ان میں جھوٹ شامل ہوگا، تاریخی باتیں ہوں گی۔ تو لہٰذا معلوم ہوا مستند ذریعہ ہوتا ہے بات کے معلوم کرنے کا وحی، تو وحی سے جب بات جتنی پتہ چل گئی بس کافی ہے۔ تو جن چیزوں کو قرآن نے بیان نہیں کیا معلوم ہوا ان کی ضرورت نہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، تنبیہ خاتم الانبیاء، اور آپ مت کہیے کسی چیز کے بارے میں انی فاعل ذالک غدا، کہ یقیناً میں کرنے والا ہوں آئندہ کل، میں کرنے والا ہوں آئندہ کل، الا ان یشاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اذا نسیت، اور آپ اپنے رب کو یاد کیجئے جب آپ بھول جائیں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي، اور فرما دیجئے کہ امید ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا، میرا رب میری رہنمائی کرے گا، لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، ایسے راہ کی طرف جو زیادہ بھلائی کے قریب ہوگی، جو زیادہ بھلائی کے قریب ہوگی۔ میرا رب میری رہنمائی کر دے گا، ہاذا کے نیچے اصحاب کہف، ان اصحاب کہف سے زیادہ جو بھلائی والی بات ہوگی میرا رب اس کی طرف بھی میری رہنمائی کر دے گا۔
دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ آپ کسی چیز کے بارے میں مت کہو کہ میں کرنے والا ہوں، مگر یہ کہو کہ اگر اللہ نے چاہا۔ تو ان آیات کا شان نزول یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 باتیں پوچھی گئی، روح کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں اور اصحاب کہف کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور آپ لفظ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو آپ نے کہا میں کل بتاؤں گا، تو 15 دن تک آپ پر وحی نہیں آئی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پریشان ہو گئے، اور مشرکین اور یہود کو ایک بہانہ مل گیا۔ اب وہ چلتے پھرتے کہتے دیکھو ہم نے پیغمبر سے پوچھا اور وہ نہ بتا سکا، معلوم ہوا کہ معاذ اللہ اس پیغمبر پر وحی نہیں آتی۔ تو اب انہوں نے یہ بہانہ بنا کر آپ کے خلاف کام شروع کر دیا۔ تو 15 دن کے بعد جب وحی آئی تو اصل بات اللہ رب العزت نے بیان کی کہ وحی آنے میں تاخیر اس لیے ہوئی کہ آپ نے لفظ انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ تو آئندہ جب بھی کوئی آپ کام کرو تو اس کے ساتھ اللہ کی مشیت کو جوڑو، اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔ تو اس لیے آیت میں فرمایا آپ مت کہو کسی چیز کے بارے میں کہ یقیناً میں کرنے والا ہوں آئندہ کل، مگر یہ کہ جب اللہ چاہے۔ اور آپ یاد کیجئے اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں، یعنی اگر آپ بھول گئے انشاءاللہ کہنا، تو جب آپ کو یاد آ جائے تو آپ انشاءاللہ کہہ دو۔ بالفرض اگر آپ بھول گئے، بعد میں یاد آ گیا تو بعد میں کہہ دو۔ تو معلوم ہوا اگر اس وقت یاد نہ ہو تو حکم ختم نہیں ہوتا، بعد میں بھی انسان کہہ سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ امید ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کر دے گا، اور اصحاب کہف کے معاملے سے زیادہ جو ہدایت میں قریب اور بھلائی والا معاملہ ہے، اللہ اس کی طرف بھی میری رہنمائی کر دے گا۔ یعنی اس میں اشارہ ہے کہ دیکھو میں نے آپ کو اصحاب کہف کا قصہ سنایا، قرآن کریم نے بیان کیا، اور اسی طرح ذوالقرنین کا واقعہ سنایا۔ تو اب یہ تو معمولی باتیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس سے بڑے بڑے معجزات بھی اللہ نے آپ پر نازل کیے۔ جو ہدایت کی زیادہ قریب والی باتیں ہیں اللہ نے وہ بھی آپ پر نازل کی، مثلا قرآن کریم۔ اب کوئی آدمی اگر ہدایت لینا چاہے، اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ ہدایت پورے قرآن میں، جو پورا قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس میں ہدایت کی بہت ساری باتیں اور احکامات موجود ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ہدایت لینا چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک تمام انبیاء میں جو معروف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واقعات اور احوال بیان کیے، قرآن کریم نے ان کا تذکرہ کیا، آپ نے پیشین گوئیاں کی۔ تو یعنی ان کے قصے سے زیادہ تو ہدایت کی اور بھی بہت ساری باتیں آپ کو اللہ نے معجزات دیے۔ تو کوئی اگر ہدایت پہ آنا چاہے تو صرف یہ ایک قصہ نہیں، اس کے لیے ہدایت کی اور بھی بہت سی باتیں، واقعات، دلائل موجود ہیں۔ اور اگر کوئی نہیں آنا چاہتا تو اس کے لیے اصحاب کہف کا قصہ بھی کافی نہیں، یعنی کوئی آنا چاہے تو اور بھی بہت سے دلائل موجود ہیں۔ تو گویا انہوں نے صرف دلیل اسی قصے کو سمجھا، حالانکہ یہ تو ایک مختصر سی بات ہے جو ہم نے بیان کر دی۔ آپ کی نبوت کے دلائل تو اس سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ امید ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کر دیں، ان اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ جو قریب ہو بھلائی میں، رہنمائی میں، اللہ ان کی طرف بھی میری رہنمائی کرے گا۔ اور اللہ نے ان کی طرف بھی رہنمائی کی کہ آپ پر قرآن نازل کیا، پہلے شریعتوں کے اور انبیاء علیہ السلام کے آپ کو واقعات بیان فرمائے، معجزات آپ کو عطا فرمائے، اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ باریک باتیں اور مخفی باتیں آپ کو اللہ نے بیان کی۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اور یہ لوگ اصحاب کہف ٹھہرے تھے غار میں 300 سال، غار میں ٹھہرے تھے 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور زیادہ رہے اس سے 9 سال۔ ترجمہ لکھیں، وَازْدَادُوا، اور زیادہ رہے اس سے 9 سال، 300 سال اور زیادہ رہے اس پر 9 سال، تو کل ہو گئے 309 سال۔ تو گویا اصحاب کہف غار میں ٹھہرے 309 سال۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ تعبیر نہیں اختیار فرمائی ایک ساتھ جملے میں کہ یہ 309 سال ٹھہرے، پہلے فرمایا 300 سال ٹھہرے، پھر فرمایا اور اضافہ کر کے 9 سال ٹھہرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے، یہ شمسی اعتبار سے 300 سال بنتے تھے اور قمری اعتبار سے 309 سال بنتے تھے۔ شمسی اعتبار سے 300 سال بنتے اور قمری اعتبار سے 309 سال بنتے۔ ہر شمسی 100 سال پر 3 سال کا اضافہ ہوتا ہے۔
شمسی 100 سال پر 3 سال کا اضافہ ہوتا ہے، تو 300 سال پر 9 سال کا اضافہ ہو گیا۔ اب یہ کیسے؟ آپ دیکھو نا، اسلامی مہینہ کوئی بھی 31 کا نہیں ہوتا، اور اسلامی مہینہ کوئی بھی 28 کا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھے ہیں تو جو یہ انگریزی مہینے، اس میں فروری 28 کا مہینہ، اسی طرح انگریزی مہینوں میں کئی مہینے 31 کے، تو اسلامی مہینہ ہوتا ہے یا 29 کا یا 30 کا، اور زیادہ تر عموماً دیکھنے میں آیا 29 کے مہینے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اب اسلامی مہینوں کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، یہ متعین نہیں ہے۔ شمسی مہینے تو متعین ہے، جنوری، فروری، مارچ، یہ متعین ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ تو اس اعتبار سے جو ہے اب اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، 31 بھی ہوتے ہیں۔ جب قمری مہینہ 29 پہ ختم ہوا، اس میں 31، تو 2 دن کا اضافہ ہو گیا۔ تو اب یہ جو اضافے چلتے رہتے ہیں، تو جب پورے 100 سال گزرتے ہیں تو اس میں اضافہ آ جاتا ہے 3 سال کا۔ تو جب 300 سال گزرے تو اضافہ آ گیا 9 سال کا۔ تو قرآن نے تعبیر ایسی اختیار کی کہ دونوں کو شامل کر دیا۔ 300 سال تھے باعتبار شمسی کے، اور 9 سال کا اضافہ تھا باعتبار قمری کے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں ایک سوال یہ ہے، قرآن کریم نے اصحاب کہف کی تعداد کو تو بیان نہیں کیا، لیکن ان کے سونے کی تعداد کو بیان کر دیا۔ وہاں بھی قرآن کریم کوئی واضح بات بیان کر سکتا تھا کہ اصحاب کہف 7 تھے، واضح بیان نہیں کیا، لیکن یہاں تعداد کو بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا۔ حکمت یہ ہے، چونکہ اصحاب کہف کی تعداد کے ساتھ کسی چیز کا، کسی شریعت کے حکم کا تعلق نہیں تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ افراد 5 ہوں، 6 ہوں، 7 ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا۔ لیکن یہ جو بات تھی، اس میں بہت بڑا فائدہ تھا، وہ یہ کہ جیسے بات پہلے گزری کہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ انسان موت کے بعد کیسے اٹھایا جائے گا، حشر و نشر کا اور حشر اجساد کا لوگ انکار کرتے ہیں، تو اب یہاں اللہ نے تعداد بیان کر دی کہ جو اللہ 309 سال کے بعد ان کو اٹھا سکتا ہے، اسی طرح وہ اللہ قادر ہے قیامت کے دن بھی انسانوں کو قبروں سے اٹھا سکتا ہے۔ تو اب یہ ایک بہت بڑی بات خرق عادت تھی، 309 سال بعد کیسے آدمی اٹھتا ہے، تو یہ خرق عادت بات تھی، اور اس بات سے آخرت پر ایمان مضبوط ہونا تھا، عقیدہ مضبوط ہونا تھا، اللہ کی قدرت پر عقیدہ مضبوط ہونا تھا، اس لیے اللہ نے اس کی صراحت کی، اور وہاں تعداد کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے اللہ نے اسے بیان نہیں کیا، اشارتاً کر دیا تاکہ قلیل لوگ اس کو سمجھ جائیں، وہ لوگ سمجھ گئے۔ اور یہ ایسی بات تھی، اس میں قیاس نہیں چل سکتا تھا، اگر اللہ رب العزت بیان نہ کرتا تو کسی کو پتہ چلتا؟ بغیر وحی کے تو پتہ نہیں چل سکتا نا، تو یہ بغیر وحی کے تو پتہ نہ چلتا، قیاس تو اس میں ہو نہیں سکتا، وہ تو قیاس سے ثابت ہو رہا تھا، غور و فکر سے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو صراحتاً بیان فرما دیا۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا، فرما دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے اس مدت کو جتنی مدت وہ ٹھہرے۔ بما کے نیچے مدت، اللہ خوب جانتا ہے اس مدت کو جتنی مدت وہ ٹھہرے۔ لہو غیب السماوات والارض، اب اس آیت میں چاروں دعووں کا ذکر ہے۔ سورت کے شروع میں نے عرض کیا تھا کتنے دعوے تھے؟ 4، تو اللہ رب العزت نے اس ایک آیت میں چاروں دعووں کا ذکر کیا۔ لہو غیب السماوات والارض، نمبر 1، وہی اللہ آسمان اور زمین کے غیب کی باتیں جاننے والا ہے۔ ابصر بہ واسمع، نمبر 2، کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے، کیا ہی خوب سننے والا ہے، کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے۔ تو ابصر بہ لکھیں فعل تعجب ہے، فعل تعجب ہے، کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے، کیا ہی خوب سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ، نمبر 3، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے علاوہ من ولی، کوئی حمایتی، کوئی مددگار، ولا یشرک فی حکم احدا، نمبر 4، اور وہ اللہ شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں کسی ایک کو، اللہ اپنے احکامات میں، اپنے فیصلوں میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ تو دیکھیں سورت کے شروع میں کل دعوے تھے 4، تو اس میں ایک دعویٰ کیا تھا؟ پہلا دعویٰ عالم الغیب صرف اللہ ہے، پہلا دعویٰ تھا عالم الغیب صرف
اللہ ہے۔ تو یہاں آ گیا لہو غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کا غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ دوسرا دعویٰ تھا کہ حاضر ناظر صرف اللہ ہے، اور یہاں آیا ابصر بھی واسمع کہ خوب دیکھنے سننے والا صرف اللہ ہے۔ تیسرا دعویٰ تھا مختار کل صرف اللہ ہے، اور یہاں فرمایا ما لہم من دونہ من ولی، اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی مددگار اور حمایتی نہیں ہوگا، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا، تمام چیزوں کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ چوتھا دعویٰ تھا متصرف فی الامور اللہ ہے، متصرف فی الامور اللہ ہے، اور یہاں فرمایا لا یشرک فی حکمہ احدا کہ وہ اللہ اپنے حکموں میں کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی تمام امور میں وہی متصرف ہے، کوئی اللہ کے ساتھ امور میں شریک نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس ایک آیت میں سورت کے چاروں دعووں کا تذکرہ فرما دیا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّكَ، فرائض خاتم الانبیاء، فرائض خاتم الانبیاء۔ وَاتْلُ نمبر 1، اور آپ پڑھیے ان پر جو وحی کی گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب سے، آپ کے رب کی کتاب سے جو وحی کی گئی آپ ان کے سامنے اس کو پڑھیے، تلاوت کیجیے۔ لا مبدل لکلماتہ، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ کلمات اللہ کی باتوں میں، بریکٹ میں، وعدوں میں، اللہ کی باتوں میں، احکامات میں، وعدوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز آپ نہیں پاؤ گے اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ، کوئی جائے پناہ۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ آپ ان کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کیجئے، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فریضہ یہ بیان کیا گیا آپ ان کے سامنے قرآن پڑھیے۔ تو معلوم ہوا قرآن کریم میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، الفاظ میں بھی تاثیر ہے اور اس کے معنی کے اندر بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کریم تلاوت کرنے کے لیے معنی کا سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتْلُو، اور تلا یتلو کا معنی تلاوت کرنا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے قرآن کا ترجمہ آئے تو تلاوت کرو، جیسے آج کل کے بعض دانشور کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ نہیں آئے تو قرآن کو رٹا لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ان سے کہیں گے کہ سب سے پہلا مقصد ہی تلاوت ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، تو قرآن نے تلاوت کو پہلے بیان کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کو بعد میں بیان کیا۔ اسی لیے مدارس میں پہلے بچے کو حافظ بناتے اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اسے قرآن کریم کا پھر ترجمہ پڑھاتے ہیں، والحکمت حدیث آخر میں دور حدیث میں پڑھاتے ہیں۔ حکمت کب پڑھاتے ہیں؟ آخر میں پڑھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ کہتے ہیں سال لگاؤ، اب کیا کرو، سال لگاؤ یا چلہ لگاؤ، اور یہ کسی نیک صالح انسان کے پاس آدمی وقت گزارے، ان کی صحبت میں رہے تاکہ اس کا تزکیہ ہو جائے۔ عموماً علم سے تکبر آ جاتا ہے، تاکہ یہ تکبر دور ہو جائے اور دل میں جو رذائل ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، اس سے آدمی ہٹ جائے اور خیر کے اعمال کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہاں فرمایا کہ آپ تلاوت کیجئے۔ اللہ کے وعدوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا وہ اٹل ہے، اللہ نے جو حکم دیا وہ اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور آپ ہرگز اللہ کے مقابلے میں کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو مدد کے لیے پکارے، اس کے پاس پناہ پکڑے، تو وہ پناہ اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ ملتحدہ یہ باب افتعال سے اس میں ظرف ہے، باب افتعال سے اس میں ظرف ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ نمبر 2، اور آپ روکے رکھیے، آپ روکے رکھیے اپنے نفس کو، مع الذین یدعون ربہم ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی صبح اور شام، یریدون وجہہ اور وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا۔ ولا تعد عیناک نمبر 3، اور آپ تجاوز نہ کریں
اور تجاوز نہ کریں آپ کی آنکھیں عنہم ان سے، آپ کی آنکھیں ان سے تجاوز نہ کریں۔ ترید زینت الحیات دنیا، آپ ارادہ کر رہے ہیں دنیا کی زینت کا۔ ولا تطع من اغفلنا، نمبر 4، اور آپ اطاعت نہ کرو ان لوگوں کی جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا، جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے۔ واتبع ہواہ، اور جنہوں نے پیروی کی خواہشات کی۔ وکان امرہ فرطا، اور ان کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، اور ان کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند احکامات ارشاد فرمائے۔ اس آیت کا جو شان نزول ذکر ہے وہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم التنزیل میں یہ بیان کیا کہ ایک مشرک تھا اور کافر تھا، مالدار تھا، اس کا نام تھا عیینہ بن حصن۔ عیینہ بن حصن، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ ہم چاہتے ہیں آپ کی مجلس میں بیٹھیں، آپ سے کچھ سنیں، لیکن یہ آپ کی مجلس میں یہ جو صحابہ اکرام ہوتے ہیں، اب ان میں بعض تنگ دست صحابہ تھے، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی مجلس میں حضرت بلال ہوتے، کبھی عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ہوتے۔ تو اب یہ جو صحابہ تھے غریب بھی تھے، پراگندہ لباس ہوتا، اور ان کے بعد دولت پیسہ وغیرہ تو نہیں تھا، غربت میں تھے۔ تو یہ مالدار کہتے تھے ہم تب بیٹھیں گے جب آپ اپنی مجلس سے ان کو ہٹاؤ گے، ان کو ہٹاؤ تب ہم آئیں گے، ان کے ساتھ ہم لوگ نہیں بیٹھتے، یعنی یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ تو اب آپ کے دل میں بھی یہ بات آنے لگی، آپ کا مقصد تھا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، اگر میں ان کو اکیلے میں بات کروں شاید یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، اور یہ تو میرے صحابہ ہیں، ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں ان کو بعد میں بات سکھا دوں گا، بعد میں بتا دوں گا۔ تو اس کی مثال یوں ہے جیسے ایک مریض ہوتا ہے خطرناک، جیسے ایک کو کینسر کی بیماری ہے اور ایک مریض ایسا ہے جس کو نزلہ زکام بخار ہے۔ تو اب ڈاکٹر یہ کہتا ہے یار جس کو بڑی بیماری ہے اس کو پہلے دیکھتا ہے، اس کا علاج جلدی شروع کر دیتا ہے، جو دوسرا ہے اس کو تھوڑا سا بعد میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ یہ مریض کا خطرناک نہیں ہے، اور وہ مریض خطرناک ہے، وہ مرض اس کا جان لیوا ہے۔ تو آپ اس وجہ سے کہ یہ لوگ تو کفر میں پڑے ہوئے ہیں، کسی طرح یہ لوگ ایمان لے آئیں، صحابہ تو الحمدللہ پختہ عقیدے والے، اگر یہ کوئی مسئلہ پوچھیں گے، کوئی بات پوچھیں گے تو میں ان کو بعد میں بھی بتا سکتا ہوں۔ تو آپ چاہ رہے تھے یہ لوگ ایمان لے آئیں، تو اللہ رب العزت نے فوراً تنبیہ کی، آپ نے صحابہ کو مجلس سے اٹھانا نہیں ہے، آپ نے انہی کے ساتھ اپنا وقت گزارنا ہے، ان سے اپنی توجہ نہیں ہٹانی۔ یہ لوگ مجلس میں نہیں آتے تو نہ آئیں، مجلس میں نہ آئیں، جانے دو ان کو، لیکن آپ نے ان کی وجہ سے صحابہ اکرام کو مجلس سے اٹھانا نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ اس لیے فرمایا، دیکھیں ایک آدمی بیماری کو بیماری سمجھے، علاج کے لیے آئے تو فائدہ ہوتا ہے، اور ایک آدمی بھلے خطرناک مرض میں ہو لیکن وہ علاج ہی نہیں کراتا، ڈاکٹر کو ڈاکٹر ہی نہیں سمجھتا، اپنی بیماری کے علاج کے لیے فکر مند ہی نہیں ہے، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ اگرچہ بڑی بیماری میں، لیکن یہ لوگ علاج کے لیے خود آتے ہی نہیں ہیں، ان کا کام ہے یہ خود آئیں، پیاسا آتا ہے کنویں کے پاس آ کر بات طلب کریں، یہ جو قیودات لگا رہے ہیں، شرائط لگا رہے ہیں، تو ان کو اپنی بیماری کی فکر نہیں ہے، اور جو دوسرے ان کو فکر ہے وہ خود آ رہے ہیں آپ سے بات پوچھ رہے ہیں، جو فکر مند ہیں آپ اپنی توجہ ان پر رکھیے، ان پر نہ رکھیے۔ اس سے پتہ چلا صحابہ کا مقام مرتبہ کتنا بلند ہے کہ اللہ صحابہ کی وکالت کر رہا ہے، اللہ صحابہ کی وکالت اللہ کر رہا ہے کہ آپ نے ان کو نہیں اٹھانا مجلس سے۔ اس سے پتہ چلا صحابہ کی عظمت بھی اللہ کے ہاں کتنی ہے، اور یہ بھی اللہ کے ہاں دنیا کی، دولت کی، جائیداد کی، پیسے کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اخلاص کی اہمیت ہے۔ تو اللہ مال کو نہیں دیکھتا، اعمال کو دیکھتا ہے، ظاہر کو نہیں دیکھتا، باطن کو دیکھتا ہے، نسب کو اللہ نہیں دیکھتا، انسان کے عمل کو دیکھتا ہے۔ تو صحابہ کی زندگی میں اعمال تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت خطاب بھی کیا کر رہے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، روک کر رکھیے، روک کر رکھیے، اپنے آپ کو جمع کر رکھو۔ دیکھیے یہ نہیں فرمایا بیٹھے رہو، حضرت بیٹھے رہو، یہ نہیں کہا، وَاصْبِرْ، روک کر رکھو، اپنے آپ کو روک کر رکھو، یعنی انہی کے ساتھ رہو، ان کی مجلس سے آپ نے اٹھنا
نہیں ہے۔ دیکھیں ہونا تو چاہیے تھا یہ خطاب ہوتا صحابہ اکرام کو کہ صحابہ آپ حضور کی مجلس سے نہ اٹھو، اللہ حضور کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے پاس سے نہ اٹھو، آپ ان کے ساتھ ہی جمے رہو، بیٹھے رہو۔ اب اللہ نے صحابہ کے اوصاف کیا بیان کیے، کہا یہ وہ لوگ ہیں مع الذین یدعون ربہم، صحابہ کا وصف نمبر 1، یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح بھی اور شام بھی۔ معلوم ہوا اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے، جو صبح و شام اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ نمبر 2 یریدون وجہہ، اور یہ چاہتے بھی اللہ کی رضا ہے، اخلاص۔ دوسری ان میں کیا صفت ہے؟ اخلاص، اللہ کے لیے کرتے ہیں، صبح و شام عبادت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ ولا تعد عیناہم، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے تیسری بات فرمائی کہ آپ تجاوز نہ کریں، آپ کی آنکھیں ان سے، یعنی آپ کی توجہ ان سے نہ ہٹے، آپ کی توجہ۔ دیکھیں آدمی جب آنکھوں سے کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، ایک تو ہے مجلس میں بیٹھا ہو لیکن متوجہ نہ ہو، دوسرا مجلس میں بیٹھا ہو اور متوجہ بھی ہو، تو دوسرا بھی متوجہ رہتا ہے، بات کو غور سے سنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کی مجلس میں بھی آپ رہیے اور آپ اپنی آنکھوں کو ان سے تجاوز بھی، اپنی آنکھوں کو ان سے ہٹائیں نہیں، یعنی آپ کی نگاہیں ان پر ہوں، ان کی نگاہیں آپ پر ہوں۔ تو استفادہ اور افادہ تب ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جب دونوں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو استفادہ افادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا آپ کی آنکھیں ان سے نہ ہٹیں۔ اس سے بھی صحابہ کی عظمت معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آپ ان سے توجہ نہ ہٹائیے۔ یہاں لفظ عینا کا یہ نون تثنیہ اضافت کی وجہ سے گر گیا، اصل میں تھا عینانی، تو عینینی کا، تو تثنیہ کا جو نون تھا وہ گر گیا، اس لیے عینا کا ہو گیا۔ ترید و زینت الحیات الدنیا، آپ چاہ رہے ہیں دنیا کی زیب و زینت۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی معاذ اللہ ارادہ نہیں کر سکتے، حضور تو معصوم ہے، آپ کا مقام مرتبہ تو بہت بلند ہے، لیکن خطاب حضور کو ہے، مراد امت کو ہے۔ یعنی آپ کا یہ چاہنا کہ یہ لوگ اسلام لے آئے، یہ لوگ دولت والے یعنی آپ کی نظر ان پہ چلی گئی یہ مالدار ہیں، سردار ہیں، تو یہ آپ دنیا کی زینت کو دیکھ رہے ہو، یعنی ان کی مالداری کو آپ نے دیکھا، ان کی دولت کو دیکھا، سردار ہونے کو دیکھا، یہ تو دنیا کی زینت ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، اللہ کے ہاں تو باقی رہنے والی چیزیں وہ اعمال ہیں، یہ صرف دنیا کی رونق ہے۔ تو آپ نے صرف دنیا کی زندگی کی ان کی رونق کو دیکھا۔ ولا تطع من اغفلنا، نمبر 4، اور آپ نہ اطاعت کرو جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اپنی یاد سے، اپنی یاد سے۔ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ رب العزت جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کے دل کو اپنی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کے دل کو اپنی یاد سے غافل کر دیتا ہے، یعنی اس کو پھر عبادت کی، ذکر کی توفیق نہیں ملتی۔ سمجھ گئے؟ اللہ جب انسان سے راضی ہوتا ہے نا اس کے دل کو اپنی یاد سے تازہ رکھتا ہے، اور جب ناراض ہو جاتا ہے تو اس کے دل کو اپنی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ جیسے انسان درخت کو اب تازہ رکھنے کے لیے پانی ڈالتا رہتا ہے، سرسبز رہتا ہے، اور جب اس کو پانی ڈالنا چھوڑ دیا وہ پھول ہے وہ خشک ہو جائے گا۔ تو اللہ جب راضی رہتا ہے انسان کو ذکر کی توفیق دیتا ہے، اس کا دل تر و تازہ رہتا ہے۔ تو بہرحال اس سے بڑی اہم بات معلوم ہو گئی کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اپنی یاد کی انسان کو توفیق نہیں دیتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا آپ ان کے پیچھے نہ پڑو، ہم نے خود ان کے دلوں پر مہر لگا دیے۔ ولا تطع، اس کے نیچے لکھے غربا کے ہٹانے کا، آپ اطاعت نہ کیجئے غربا کے ہٹانے کا۔ یہ جو کہہ رہے تھے نا غریبوں کو ہٹاؤ، غریبوں کو ہٹاؤ، تو اس بات میں آپ ان کی اطاعت نہ کرو، اس لیے کہ ہم نے ان کے دل کو غافل کیا۔ قلبہ کے نیچے سزائے عناد میں، سزائے عناد میں، عناد کی سزا میں ہم نے کیا۔ ان کے دلوں میں جو عناد اور دشمنی ہے اس وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کو غافل کر دیا، اور وجہ یہ کہ لوگ خواہشات کے پیچھے چلے۔ معلوم ہوا انسان خواہشات پہ چلتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے،
خواہشات پہ چلتا ہے تو دل سیاہ ہوتا ہے، مشقت والے اعمال پہ چلتا ہے تو دل روشن ہوتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کا معاملہ تو حد سے بڑا ہوا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، نمبر 5، تو فرائض خاتم الانبیاء میں نمبر 5، آپ فرما دیجئے حق تو تیرے رب کی جانب سے ہے، حق تو تیرے رب کی جانب سے، بریکٹ میں لکھیں یعنی آپ ان رؤساء سے صاف کہہ دیجئے، یعنی آپ بریکٹ میں یعنی آپ ان رؤساء سے صاف کہہ دیجئے، یعنی آپ ان مالداروں کو صاف کہہ دو، حق کا مطلب ان کو صاف صاف کہہ دو ان مالداروں کو، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو تم میں چاہے ایمان لے کر آئے، جو تم میں چاہے کفر کرے، انا اعتدنا للظالمین نارا، انجام کفار، یقیناً ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے جہنم کی آگ کو، احاط بہم سرادقها، کہ گھیرا ہوا ہوگا بہم، نیچے ظالمین، بہم ظالمین، احاطہ کا فاعل ہے سرادقها، گھیرا ہوا ہوگا آگ کی قناتوں نے ان ظالموں کو، سرادقها قناتیں، قنات جیسے آپ نے دیکھا ہے شادی میں غم میں قنات لگاتے نا، تو یہ قنات ہوتی ہے گھیرے کے لیے، کوئی اور آدمی اندر داخل نہ ہو، جو موجود ہیں وہ پردے میں محفوظ ہو جائیں، جیسے کمرے کے ارد گرد چار دیواری ہوتی ہے، تو اس طرح اللہ ان کو عذاب جب دے گا تو آگ کو چاروں طرف قناتوں کے ساتھ گھیر لے گا، یعنی اندر بھی آگ دائیں بائیں بھی آگ، تو گھیرا ہوا ہوگا آگ کی قناتوں نے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ، تو ان کی فریاد کو پورا کیا جائے گا ایسے پانی کے ساتھ، کالمہل، جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، مہل تیل کی تلچھٹ، تلچھٹ کہتے ہیں اس کو جب تیل ہو نا اور تیل کے نیچے جو کچرا جمع ہو جاتا ہے، عموماً تیل ہوتا ہے جو تیل کے نیچے بالکل کچرا کچرا رہ جائے، جیسے آدمی پانی پیے تو پانی میں اگر کچرا ہوتا ہے تو بالکل نیچے رہ جاتا ہے، کسی بھی چیز میں جو کچرا ہوتا ہے وہ سارا نیچے جمع ہوتا ہے، تو ان کو ہم نہیں پلائیں گے مگر تیل کی تلچھٹ، یشوی الوجوہ، جو بھون لے گی ان کے چہروں کو، بھون لے گی ان کے، بھوننا، بھون لے گی ان کے چہروں کو، جس طرح آدمی آگ پر مرغی کو بھون رہا ہے نا، ٹکا بنا رہا ہے، بوٹیاں بنا رہا ہے، بھون رہا ہے، اس طرح وہ اتنا گرم ہوگا ان کے چہروں کو بھون لے گا، بئس الشراب، بہت برا ہے یہ مشروب، وساءت مرتفقہ، اور بہت برا ہے یہ آرام گاہ، یہ آرام گاہ اور یہ ٹھکانہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ آپ ان رؤساء سے صاف صاف کہہ دو، اگر تم نے ایمان لانا ہے تم ایمان لے آؤ، اور اگر تم نے کفر کرنا ہے تو تم کفر کرو، یعنی تمہارے ایمان لانے سے اللہ رب العزت کو کوئی نفع نہیں ہوگا اور تمہارے کفر سے اللہ رب العزت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ نفع نقصان تمہارا اپنا ہے۔ یہ جو شرطیں لگا رہے ہیں نا کہ غریبوں کو اٹھاؤ تب ہم بیٹھیں گے، ان کو کہہ دو ایمان لانا ہے لے آؤ، نہیں لانا تو نہ لاؤ، یعنی بڑی دو ٹوک واضح الفاظ میں اللہ نے کہا۔ اس آیت میں جو فلیکفر کا لفظ آیا ہے یہ نہیں کہ اللہ کفر کا حکم دے رہا ہے، یہاں پر صیغہ امر تہدیداً ہے، ڈانٹ کے لیے، صیغہ امر تہدید کے لیے ڈانٹنا ہے، یہ نہیں کوئی کہے جی قرآن میں حکم ہے کفر کرو، قرآن میں حکم ہے کفر کرو، تو یہ قرآن کفر کا حکم نہیں دے رہا بلکہ قرآن ڈانٹ رہا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، استاد کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اب تم پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو، تو نہ پڑھنے کا استاد ان کو حکم نہیں دے رہا، یا ایک بچے کو روک رہا ہے یہ کام نہ کرو پھر بھی وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے کر لے ذرا تو کر لے، تو اب وہ جو کہہ رہا ہے کہ کر تو یہ کر، اس کو حکم نہیں دے رہا بلکہ اس کو ڈانٹ رہا ہے، اس کو تنبیہ کر رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے، تو کر لے پھر دیکھیں گے۔ جیسے ناظم صاحب کہہ رہا ہے بھائی یہ کام نہ کرو، وہ طالب علم جی نہیں جی استاد جی یعنی گنجائش ہے کر لو، کہہ رہے کر لو، تو کر لو، کرو نہیں، کر لو پھر نتیجہ دیکھنا، تو یہاں بھی اسی طرح ہے، فلیکفر تو کفر کر لو پھر بعد میں نتیجہ دیکھ لینا، نتیجہ کیا ہے کہ ہم نے ظالموں کے لیے آگ کو تیار کیا، اور سب سے بڑا ظالم مشرک ہے، ان الشرک لظلم
عظیم۔ اب وہ آگ کیسی ہوگی؟ تو کہا وہ آگ ایسی ہے کہ ان ظالموں پر وہ آگ کی قناتیں ہوں گی، ارد گرد ساری قنات ہی قنات ہوگی اور درمیان میں ان کو عذاب ہوگا۔ قناتوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ آگ کا عذاب تمام جہت سے ہوگا، آگ کا عذاب تمام جہتوں سے ہوگا۔ دیکھیں آگ لگی ہوتی ہے نا، تو اب یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے تو گویا ادھر عذاب ہے، تھوڑا آدمی دائیں طرف باہر آ گیا بچ جائے گا، تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا، بائیں طرف نکل گیا تھوڑا سا جگہ ٹھنڈی ہوگی، گرمائش سے نکلے گا۔ یہاں کا چاروں طرف قناتیں ہوں گی، یعنی کسی طرف نکلنے کا راستہ نہیں ہے، نہ باہر بھاگنے کا راستہ ہے، نہ نکلنے کا راستہ ہے، نہ کوئی ٹھنڈک کی جگہ ہے، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ جب یہ آگ کی گرمش میں اور اس میں جلیں گے، پھر ان یستغیثوا یہ فریاد کریں گے، پانی کو طلب کریں گے، تو یغاثوا ان کی فریاد کو پورا کیا جائے گا ایسے پانی کے ساتھ جو بمنزل تیل کی تلچھٹ کے ہوگا۔ یہ جو تشبیہ دی گئی ہے نا، یہ اس کی بدصورتی میں ہے، اور آگے چہرے کو بھون لے گا یہ گرمائش میں۔ تیل کی تلچھٹ میں تشبیہ کس میں؟ بدصورت ہونے میں۔ دیکھیں تیل جو ہے نا، اب ایک تو ویسے ہی پینے کے قابل نہیں ہے، بدصورت ہے، سر پہ تو لگاتا ہے کوئی پیتا ہے، اب اس کو وہ سرسوں کا تیل لا کے دے دے، یہ جو سر میں لگاتے ہیں جوئیں مارنے والا، حضرت اس کو پیے تو حضرت پیے گا؟ تو اب ایک تو اول آدمی پیتا نہیں ہے، پھر وہ تیل بھی ایسا ہو جو گرم ہو، اور پھر وہ بھی اوپر والا حصہ نہیں ہو، نیچے کچرے والا انتہائی گندا ہو، تو کچرے والا جگہ اور زیادہ منحوس ہوتی ہے، تو اس میں نفرت اور زیادہ ہے۔ تو یہ تشبیہ دی گئی ہے اس کے یعنی زیادہ نفرت ہونے میں اور طبیعت کے میلان کے نہ ہونے میں۔ پانی جتنا صاف ہوتا ہے طبیعت کا میلان زیادہ ہوتا ہے، جتنا گدلا ہوتا ہے طبیعت کا میلان کم ہوتا ہے۔ تو یہاں تو ہوگا بھی پانی نہیں، تیل کی تلچھٹ، تو ایک تو اس کی صورت اتنی بری ہے، پھر اتنا گرم ہے، اتنا گرم کہ جیسے منہ کے قریب کرے گا تو چہرے کی جو کھال ہوگی یعنی رخسار، تو اس کا گوشت جل کر گر جائے گا۔ دیکھیں جب چائے یا پانی بہت گرم ہونا تو بھاپ اٹھتی ہے، چہرے پہ لگتی ہے، گرمائش محسوس ہوتی ہے، تو وہ اتنا گرم ہوگا، اتنا کہ وہ چہرے کے گوشت کو بھون لے گا۔ بئس الشراب، یہ پینا بہت برا ہے، اور پھر یہ ٹھکانہ جہنم کا یہ بھی بہت برا ہے۔ ان الذین آمنوا، انجام ایمان، ایمان کا ثمرہ، پہلے کفار کا ذکر تھا، مومنین کا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ من احسن عملا، جو بہترین عمل کرنے والا ہے، جو بہترین عمل کرنے والا ہے یعنی اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا ہے۔ احسن کا اکثر نہیں کا، معلوم ہوا شریعت میں کثرت مطلوب نہیں ہے، اخلاص مطلوب ہے۔ اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے ہمیشہ کے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یحلون فیہا، اور ان کو زیور پہنائے جائیں گے، من اساورا، اور وہ زیور کنگن ہوں گے، ذہب، سونے کے، انہیں سونے کے کنگنوں کا زیور پہنایا جائے گا، سونے کے کنگنوں کا زیور پہنایا جائے گا۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور وہ پہنیں گے لباس سبز، من سندس و استبرق، باریک ریشم اور موٹے ریشم کا، سندس باریک ریشم، استبرق موٹے ریشم کا۔ متکئین فیہا علی الارائک، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر۔ نعم الثواب، بہترین بدلہ ہے یہ، بریکٹ میں جنت، یہ بہترین بدلہ ہے جنت۔ وحسنت مرتفقہ، اور بہترین آرام گاہ ہے، اور بہترین آرام گاہ ہے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، ہم ان کو بہترین بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا۔ وہ بدلہ کیا ہے؟ ہم ہمیشہ کے باغات اور جنتیں دیں گے، اور ان جنتوں میں ہم انہیں سونے کے کنگن بطور زیور کے پہنائیں گے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ جو کنگن ہے مرد بھی پہنیں گے، تو اب وہاں مرد بھی یہ کنگن پہنیں گے۔ اب مرد کیسے پہنیں گے؟ کنگن، یہ چوڑیاں، سونے کے اللہ زیورات پہنائے گا۔ دیکھیں زیورات کا تعلق ہوتا ہے علاقے کے عرف کے ساتھ، علاقے کے رسم و رواج کے ساتھ۔ جیسے علاقے میں خوبصورتی کا رواج ہوتا ہے انسان وہی پہنتا ہے۔ اب بعض لوگوں کے اندر لباس یہ ہے کہ وہ دھوتی باندھ رہے، بعض جگہوں میں لباس ہے وہ کرتا پہن رہے، عرب کے اندر ہے کہ وہ پورا جبہ
پاؤں تک وہ پورا جبہ پہن رہے. اب بعض جگہ صرف ٹوپیاں، عرب کے لوگ رومال ڈال کے اوپر وہ کالی پٹکی بھی لگا رہے ہیں. تو ہر جگہ کا عرف الگ الگ ہوتا ہے. تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عرف کے ساتھ ہے. تو وہاں جو عرف ہوگا سب جنتیوں کو اللہ یہ پہنائے گا. تو جب سب پہنیں گے، سب ایک دوسرے کے دیکھی، تو وہاں یہ خوشی ہوگی. یہ اس طرح جیسے گھڑی پہنی ہوئی ہے. اب اس کو کوئی ہار سمجھ رہے، حالانکہ یہ بھی تو بمنزل کنگن ہے. بمنزل کنگن ہے. انسان نے انگوٹھی پہنی ہوتی، بمنزل کنگن ہے. تو اسی طرح اللہ وہاں پہنائے گا تو اس کے لیے کوئی ہار نہیں ہوگی. البلیۃ اذا عمت خفت نا، جب کوئی چیز عام ہو جاتی ہے تو وہ سب کے لیے پھر اچھی نظر آتی ہے. نمبر 2، یا تو اللہ یہ زیورات پہنائے گا ان کی بیویوں کو، وہ مردوں کے لیے پہنیں گی نا. زیورات بیویاں کس کے لیے پہنیں گی؟ مردوں کے لیے. تو گویا کس کے لیے انہوں نے پہنا؟ اب مردوں کے لیے پہنا، اس اعتبار سے ہے تزیین ان کی. اور یا نمبر 3، وہاں اللہ تعالیٰ یہ زیورات پہنائے گا. یہ زیورات کا پہننا ان کی خوشی کو اور اضافہ کر دے گا. یعنی جو ان کی چاہت ہوگی اللہ اس کے مطابق کرے گا.